بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس میں سے پہلا جملہ میں نے یہ لکھا ہے کہ الفعل اور پھر لائق صفت اور للمعرفہ۔ اس جملے میں اگر جار کو دیکھیں، حرف جار کون سا ہے؟ ایک ہی موجود ہے، لام حرف جار، تو اس حرف جار کی وجہ سے معرفہ پر کیا آ جائے گا؟ کسرہ، للمعرفت۔ یہ لام حرف جار کون سے روح میں سے ہے؟ حروف جارہ جو کثیر الاستعمال 8 حروف تھے انہی میں سے ہے۔ آپ روز جو مثالیں دیکھ رہے ہیں، دیگر کتابوں میں آپ دیکھیں، غور و فکر کریں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے گی کہ وہی حروف ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ باقی جو 9 حروف ہیں حروف جارہ وہ ریپیٹ نہیں ہوتے، وہ کبھی کبھار کہیں استعمال ہو گیا تو ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد شروع سے دیکھتے ہیں تو شروع میں کیا ہے؟ یہ اسم ہے، سب سے پہلے جو لکھا گیا ہے لفظ وہ اسم ہے، اور اسم جب کلام کے شروع میں آ جائے تو پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی عامل موجود نہیں ہے تو اس کو، اور معرفہ ہے تو اس لیے اس کو مبتدا بنا دیں گے، یعنی مسند الیہ۔ تو مسند الیہ کا اعراب کیا ہے؟ رفع، لہذا اس کو رفع دیا الفعل۔ اس کے بعد لا کے بعد کیا ہے؟ لا تو حرف نفی ہے نا، عامل نہیں ہے۔ اس کے بعد یکا فعل مضارع، فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع میں فعل مضارع پر کوئی عامل داخل ہے نواسب اور جوازم میں سے، کوئی عامل موجود نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع، لہذا یہ ہو گیا لا یقعو۔ یقعو اصل میں کیا تھا؟ اس کے حروف اصلیہ واو، قاف اور عین ہے، تو وقع، یوقعو، یہ اس کے حروف اصل ہے نا۔ وقع ماضی میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن مضارع اصل اس کا ہے یوقعو، پھر تعلیل ہو گئی تو یقعو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تعلیل کی تفصیلات وہ صرف کی کتاب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ نے قواعد پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہی ہوں گے۔ فعل ہے، فعل کیا بنتا ہے؟ مسند۔ ٹھیک ہے، اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ 12 میں سے یا 2 میں سے؟ 2 میں سے صیغہ ہے، تو اب 2 احتمال ہیں، اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا اسی کے اندر موجود ضمیر ہوگی۔ اس میں ظاہر اس کے بعد ایک موجود ہے، ایک اس میں ظاہر اس کے بعد موجود ہے اور ایک ضمیر ہے، ضمیر بھی نکال سکتے ہیں۔ 2 احتمال آگے ہمارے پاس، اب کس کو فاعل بنائیں؟ کیوں؟ جی ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر اس کو ہم نے مسند الیہ بنا دیا نا، الفعل کو مسند الیہ بنا دیا، تو مسند الیہ کے بعد مسند کا آنا لازمی ہے، اور جب فعل مسند کی جگہ پر آئے، دوسری جگہ پر فعل آئے، یعنی جملہ مکمل جملہ بن کر وہ مسند بن رہا ہو، خبر بن رہا ہو، تو جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ تو یہاں اور تو کوئی ضمیر ہے ہی نہیں ہمارے پاس، لہٰذا وہ ضمیر نکالیں گے، وہ ایک یہی جگہ ہے جہاں سے ضمیر نکالی جا سکتی ہے۔ اس ضمیر کو فعل کی طرف لوٹانا ہے تو وہ ایک ضمیر کی جگہ یہی ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب مطابقت صفت اور فعل میں مطابقت نہیں ہے، کیونکہ صفت مؤنث ہے اور یقعو مذکر ہے، اس لیے یہ صفت اس کا فاعل نہیں بن سکتا۔ لیکن صفت کیا ہے؟ صفت ہے مصدر، اور مصدر کے بارے میں نے کیا قاعدہ بتایا؟
مصدر وہ مصدر جس کے آخر میں گولتا ہو، اس میں مذکر اور مؤنث، تو اس اعتبار سے تو پھر یہ فاعل بننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے نا، تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ جب معنی کے اعتبار سے تو ایک وہ قاعدہ جو انہوں نے بتایا کہ اگر خبر جملہ ہو، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ، تو خبر کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ اس قاعدے کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو اس پورے حصے میں کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں سے ہم ضمیر کا استخراج کر سکیں، وہ ایک یہی جگہ ہے یقع والی، لا یقع والی، لہذا یہاں سے ضمیر نکالیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے دیکھیں، دونوں کا معنی کر کے دیکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یقع کا فاعل ضمیر بنے گی یا وہ اسم یہ بعد والا اسم بنے گا۔ تو ہم نے اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کو فاعل بنا دیا، وہ ہو گیا مسند الیہ۔ یہ جار مجرور ہے، یہ تو فعل کے ساتھ مل جاتا ہے، فعل میں شامل ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ مسند اور مسند الیہ آگے، الفعل لا یقع اور للمعرفت، باقی یہ بچا یہ لفظ، اس پر کوئی عامل موجود نہیں ہے، کوئی عامل موجود نہیں ہے۔ کون سا عامل؟ جر والا یا رفع والا؟ جر والا یا رفع والا عامل کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا بنا دیں؟ اس پر نصب دے دیں، آسان سی بات ہے کہ اس کو منصوب بنا دیں۔ لا یقع صفۃ للمعرفت، لا یقع مسند اور ہوا ضمیر مسند الیہ، صفتاً جو مفعول ہے وہ اس کا تعلق بھی فعل سے ہی ہوتا ہے، اور للمعرفہ یہ تو چونکہ فعل کے ساتھ پہلے مل چکا ہے، تو یہ پورا مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنانی ہے، صفت نہیں بنانی، فعل کی صفت نہیں بنانی، کہ یہی قاعدہ، یہ پورا جملہ یہی قاعدہ تو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہ فعل کبھی معرفہ کی صفت نہیں بنے گا، تو یہ معرفہ ہے یا نہیں؟ الفعل خود بھی آگے کیا ہے؟ لا یقع کیا ہے؟ تو یہ فعل اس معرفہ کی صفت بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا، جب دو اسم جمع ہو جائیں، اگر دو اسم جمع ہو جائیں، یہاں تو اسم نہیں ہے لا یقع، ویسے ہی اگر دو چیزیں ہیں ہمارے پاس اور دو اسم ایک جیسے جمع ہو گئے، اس کا قاعدہ میں نے بتایا تھا نا کہ موصوف صفت کب بنائیں گے اور کب مبتدا خبر بنائیں گے، تو اس میں یہی کہا تھا کہ اگر مزید کچھ اور ہو تو پھر موصوف صفت بنا دیں گے، اگر کچھ اور نہیں ہے تو اسی کو مبتدا خبر بنا دیں گے۔ تو بہرحال یہ تو معرفہ ویسے ہی نہیں ہے، فعل کی ظاہری علامت تو ہمیں نہیں پتہ چلی، تو اس قاعدے سے پتہ چل گیا کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ نہیں بن نہیں سکتا، وہ ویسے ہی بتا رہا تھا کہ یہ احتمال اس قاعدے کو ساتھ میں ملایا تھا، ویسے یہ بن نہیں سکتا۔ یہ قاعدہ یہی بتاتا ہے کہ جملہ فعلیہ، چاہے اس میں تو فعل کا ذکر ہے لیکن مطلقاً قاعدہ یہی ہے کہ جملہ من حیث الجملہ نکرہ ہوتا ہے، لہذا وہ معرفہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ تو جب جملہ اور ایک معرفہ اسم موجود ہو پھر کیا کریں گے؟ معرفہ اسم کو مبتدا بنا دیں گے اور جملے کو خبر بنا دیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک معرفہ اسم تھا اور ایک پورا جملہ تھا، تو اس فعل کو ہم نے بنا دیا مبتدا اور اس کو خبر بنا دیا، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسری مثال ہے، اذا حروف شرط اور حروف اسماء ظروف میں سے ہے۔ اسماء ظروف میں بھی اذا شمار ہوتا ہے اور اسماء شرط میں بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی یہ ظرف والا معنی بھی دیتا ہے اور شرط والا معنی بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے یہ، لیکن یہ اسم کا عامل تو نہیں ہے نا، اگر اس میں شرط ہو تو یہ اسم کا عامل نہیں ہے بلکہ فعل کے لیے عامل بنتا ہے۔
اس کے بعد کیا ہے؟ کانا. تو ماضی کیا ہوتی ہے؟ ماضی مبنی ہوتی ہے، اس پر تو یہ کوئی عمل نہیں کرے گا. اذا کانا، کانا کے بعد کیا آئے گا؟ کانا فعل ناقص کس چیز پر آتا ہے؟ مبتدا خبر پر، یعنی اس کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ ہونا چاہیے. تو جملہ اسمیہ خبریہ کس کو بنائیں؟ ہمارے پاس دو اسم موجود ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ. پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، لہذا یہ دونوں کیا بنیں گے؟ مسند الیہ اور مسند بنیں گے. یہ عین مسند الیہ بنے گا، اور مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اذا کان العین، اور مضموم نکرہ ہے تو مضموم نکرہ جو ہوتا ہے اس کو مسند بنائیں گے. مسند بھی مرفوع ہوتا ہے، مگر جب عارض آ جائے تو اس کا اعراب تبدیل ہو سکتا ہے. یہاں عارض فعل ناقص آ گیا، اس کی وجہ سے اس کو ہم نے نصب دیا. اذا کان العین مضمومن، اس کے بعد فی حرف جار ہے، وہی 8 حروف میں سے ہے. اس حرف جار کی وجہ سے بعد والا اسم خود بخود مجرور ہو جائے گا، اس کا جر اس طرح پڑ جاتا ہے، فی الماضی اسی طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جار مجرور مل کر تعلق پڑے گا. اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ جی، مضمومن کی صفت بنے گا. اور کوئی احتمال کس کے متعلق ہوگا؟ مضمون کے متعلق ہو جائے گا. اور جی، کانا کے متعلق ہو جائے گا. تو جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ خود سے کچھ بھی نہیں بنتے ترکیب کے اندر، جملے کے اندر. ان کا لازماً تعلق کسی نہ کسی سے بنانا پڑتا ہے. کس سے تعلق بنائیں گے؟ فعل یا شبہ فعل سے. جس طرح عطف کے اندر میں نے ایک قاعدہ آپ کو بتایا تھا کہ عطف کرتے ہوئے مختلف احتمالات پیدا ہو جائیں کہ اس معطوف علیہ کا اس معطوف کا معطوف علیہ کس کو بنائیں. مختلف احتمالات پیدا ہو جائیں تو معطوف علیہ کا جو قریبی ہوگا وہ ظاہراً ترجیح پائے گا معطوف بننے کے لیے. اسی طرح جار مجرور آ جائے اور اس کے ساتھ اس سے پہلے مختلف فعل یا شبہ فعل جمع ہو جائیں، یعنی فعل بھی موجود ہے، 2 شبہ فعل بھی موجود ہیں، 3 شبہ فعل موجود ہیں. تو اب احتمال پیدا ہو گیا، مختلف احتمال پیدا ہو گیا نا کہ جار مجرور کو کس کے متعلق کریں. تو ظاہراً ترجیح قریب والے کو ہوتی ہے، ایک ظاہری ترجیح ہے، لیکن یقین ہمیں کب حاصل ہوگا؟ معنی کے اعتبار سے. معنی کر کے دیکھ لیں، کس کے متعلق کریں گے تو معنی درست ہوگا، کس کے متعلق کریں تو معنی درست نہیں. میں نے کہا تھا کہ عبارت جو عربی ہم سیکھتے ہیں اس کا ایک مقصد عبارت کو پڑھنا ہے، دوسرا درجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس عبارت کا ترجمہ کرنا. پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ خود ڈائریکٹ عبارت سے ہی بات کو سمجھ لینا. تو عبارت کا ترجمہ کرنا، درست ترجمہ کرنا ممکن کب ہوگا؟ جب آپ اس چیز کو پہچانیں گے، کیونکہ جار مجرور کا ظرف کا کلام عرب میں بہت بڑا حصہ ہے. جار مجرور اور ظرف کا کلام عرب میں بہت بڑا حصہ ہے. تو جب تک آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوگی آپ درست ترجمہ نہیں کر سکتے. ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ تعلق بنائیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فعل یا شبہ فعل موجود ہے، اس کے ساتھ آپ نے تعلق بنا دیا تو معنی کچھ اور بن گیا، حالانکہ وہ مقصود نہیں تھا. معنی مقصود کچھ اور تھا اور آپ نے غلط تعلق کی وجہ سے معنی تبدیل کر دیا. تو اس تعلق کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے. جب تک آپ جار مجرور اور ظرف کے تعلق کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ عبارت کا ترجمہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتے
اور نہ ہی عبارت کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے کوئی قواعد نہیں ہیں۔ جار مجرور کا تعلق سمجھنا یا ظرف کا تعلق سمجھنا، اس کے کوئی خاص قواعد نہیں ہے، یہ پریکٹس سے آتا ہے۔ کوشش کرتے رہیں، پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عبارت سے ڈائریکٹ جب مفہوم سمجھنے کا درجہ آ جائے گا تو پھر نہ آپ ترکیب کی طرف غور کریں گے کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، نہ ہی تعلق کی طرف غور کریں گے، بلکہ وہ آپ کی اردو زبان کی طرح ہو جائے گا کہ اردو پڑھتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں۔ اردو میں بھی یہ سارے گرامر کے اصول، اردو کی اپنی گرامر ہے، اس کے سارے اصول و ضوابط لاگو ہوتے ہیں، لیکن آپ کو آتے ہیں وہ کیا؟ وہ جو قواعد ہیں اردو کے سارے وہ آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ اس کے باوجود بھی اردو عبارت سے آپ صحیح طرح سے مفہوم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پریکٹس۔ تو اسی لیے عربی کو اس مقام تک لے جانا ہو، اپنے آپ کو عربی سمجھنے میں اس مقام تک لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے پریکٹس انتہائی ضروری ہے۔ اس کا تعلق سمجھنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ترجمہ کر کے دیکھ لیا جائے، ترجمے کے فرق سے سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بھی متعلق کر دیں، جار مجرور کا تعلق کسی سے بھی بنا دیں، کوئی خاص فرق سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور بعض اوقات فرق سمجھ آ جاتا ہے اچھے طریقے سے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہی سمجھ آئے گا جب آپ پریکٹس کریں گے۔ اگر کوئی چاہے کہ ابھی مجھے سب سمجھ آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو فی الماضی اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ مضموم کے متعلق کر دیں، کیونکہ مضموم اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس سے بالکل متصل موجود ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ فی الماضی کو ثابت وغیرہ کے متعلق کر کے مضموم کی صفت بنا دیں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ کانا جو فعل موجود ہے اسی کے متعلق کر دیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو مضمون کے متعلق کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ماضی میں ضمہ، ماضی میں ضمہ آیا ہو، ماضی میں ضمہ ہو۔ مضموم ہے نا، تو مضموم کا ترجمہ اس کے ساتھ ملائیں گے، مضموماً فی الماضی، ماضی میں مضموم ہو۔ اگر ثابتاً کے متعلق کریں گے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ثابتاً بھی اسی مضمون کی صفت بنے گی۔ اگر ڈائریکٹ مضمون کے متعلق کریں گے تو دونوں ایک جیسے ہی ترجمے ہوں گے۔ ماضی میں ضمہ آئے، اور اگر کانا کے متعلق کریں گے تو پھر کیا معنی ہوگا؟ ماضی میں ہو کیا ہو؟ عین مضمون، تو بھی ویسے ہی ترجمہ بن رہا ہے۔ یہاں پر کوئی خاص فرق نہیں آ رہا، لہٰذا یہاں لفظی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ترجیح جس کو ہے اس کو لے لیں۔ ظاہری ترجیح کس کو ہے؟ قریب والے مضمون کے متعلق کر دیں تو فی الماضی مضمون کے متعلق ہو جائے گا، یہ اس کی خبر ہوگی۔ اذا کان العین مضموما فی الماضی، جب عین کلمہ ماضی میں مضموم ہو، فعل ماضی میں، ماضی کے صیغے میں اس پر ضمہ آئے عین کلمے پر۔ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ یجب، اس کو کیا پڑھیں گے؟ یجب اور یجب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بات آگے آئے گی جب فعل کے جوازم کو ہم پڑھیں گے نا، فعل مضارع کے جوازم کو پڑھیں گے تو وہاں اس کی بات آئے گی۔ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، یجب اور یجب۔ ان کیا ہے؟ اگرچہ ہم نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ نواسب میں سے ہے، فعل مضارع کے نواسب میں سے، تو اس کی وجہ سے یکون پر فتح آ جائے گا۔ یجب ان یکون مضموماً کیا بنے گا؟ وہ اوپر والی عبارت یہ ہے، مضموم اس کی خبر بن جائے گی، ہوا ضمیر اس کے اندر نکالیں گے، مقدر ہے جو اس کا اسم بنے گا کانا کا، اور پھر مضارع اس کے متعلق ہو جائے گا، مضمون کے متعلق ہو جائے گا۔
ٹائم کافی ہو گیا اس لیے جلدی جلدی کر رہا ہوں. یجب ان یکون مضموماً فی المضارع. قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی فعل کا عین کلمہ ماضی کے اندر مضموم ہو تو مضارع میں بھی وہ مضموم ہی ہوگا. یعنی کرما یکرم، کرما کے علاوہ کوئی اور باب نہیں آتا. جس طرح نصرہ ینصرو، یا فعلا یفعلو، اور فعلا یفعلو، اور فعلا یفعلو. اگر عین کلمہ پر ماضی میں فتح ہے تو مضارع میں تینوں اعراب آ سکتے ہیں. فعلا یفعلو، یفعلو اور یفعلو، تینوں اعراب آ سکتے ہیں. لیکن اگر ماضی میں ضمہ ہے فعلا تو اس کے بعد یفعلو ہی آ سکتا ہے، یفعلو یا یفعلو نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، وہ تو شواذ میں سے نا، شاذ نہیں. اچھا جی، تو کل ہم جو منصوبات پڑھ رہے تھے، اسم کے منصوبات، اسم منصوب کو، تو اسم کے اندر، اسم معرب کے اندر جو منصوبات ہیں وہ 5 ہیں: مفعول، حال، تمییز، مستثنی اور منصوب عارضی. ٹھیک ہے، منصوب عارضی کے اندر 4 چیزیں تھیں جن کو کل ہم نے بیان کر دیا تھا. اس کے بعد ہے مفعول، حال، تمییز اور مستثنی. یہ 4 جن کا نصب اصلی ہوتا ہے، منصوبے اصلی ہیں. تو مفعول کی پھر 5 قسمیں ہیں، مفاعل 5 ہیں. سب سے پہلے ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق، اس کی آسان پہچان کیا ہے کہ فعل جو پیچھے فعل موجود ہے، ظاہر سی بات ہے مفعول کے لیے فعل کا ہونا تو ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فعل نہ ہو اور مفعول آ جائے. اگر آئے گا تو اس کی صورت آ رہی ہے آگے، ظاہراً نہیں ہوگا، محذوف نکالنا پڑے گا. لیکن بغیر فعل کے مفعول کا وجود نہیں ہو سکتا. یعنی فعل بالکل ہی معدوم ہو اور مفعول آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو فعل کے بعد مفعول آئے گا. تو مفعول مطلق کی بالکل آسان پہچان یہ ہے کہ فعل اور اس کے الفاظ ایک جیسے ہوں تو وہ مفعول مطلق بنے گا، یا معنی ایک جیسا ہو، الفاظ الگ ہوں لیکن دونوں کا معنی ایک جیسا ہو تو مفعول مطلق بنے گا. جیسے ضربا ضربن، ضربا زید عمرن ضربن، ضربا زید عمرن اور ضربن. ضرب اور ضربا دونوں کے الفاظ، حروف ایک جیسے ہیں، لہذا یعنی دونوں کا مادہ ایک جیسا ہے، لہذا یہ ضربن مفعول مطلق بنے گا. اور قعدہ زید جلوسن، تو جلوس اور قعدہ، یا جلسہ زید قعودن. جلسہ اور قعدہ الفاظ الگ ہیں لیکن معنی دونوں کا ایک ہے، لہذا یہ بھی مفعول مطلق بنے. تو مفعول مطلق کے لیے الفاظ یا معنی کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. الفاظ کا یا کم از کم معنی کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. جب الفاظ ایک ہوں گے تو معنی تو ایک ہی ہوگا نا. تو الفاظ کا ایک ہونا یا پھر کم از کم معنی کا ایک ہونا ضروری ہے. یہ مفعول مطلق کی بالکل آسان پہچان ہے. اس کے بعد مفعول بہ. مفعول بہ وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. تو اگر فاعل کا فعل اس پر جا سکتا ہے تو اس کو مفعول بہ بنا سکتے ہیں. اگر فاعل کا فعل اس پر نہیں جا سکتا، یعنی فاعل نے جو کام کیا ہے اس کام کا اثر بعد والے اسم پر جا سکتا ہے تو اس کو مفعول بہ بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. جیسے ضربا زید عمرن ضربن، ضربا زید عمرن ضربن، زید نے جو مارنے والا کام کیا اس کا اثر امر پر ظاہر ہو سکتا ہے یا ضرب پر ظاہر ہو سکتا ہے؟ ضرب پر تو ظاہر نہیں ہو سکتا. یا یوں کہہ لیں ضربا زید عمرن یوم الجمعۃ ضربن،
تو ضربہ زید، زید نے جو مارا، اس مارنے کا اثر یوم الجمعہ پر ظاہر ہو سکتا ہے؟ اس کا اثر کس پر آئے گا؟ امر پر آئے گا، لہذا امر مفعول بہ بنے گا۔ اس کی پہچان اسی طرح ہوتی ہے کہ جب وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو سکے، فاعل کے فعل کا اثر جس پر جا رہا ہے، جس پر فاعل کے فعل کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، وہ مفعول بہ بنے گا۔ مفعول بہ اس کے فعل کو کبھی کبھی حذف بھی کر دیا جائے۔ اس مفعول مطلق کی بات وہ رہ گئی حذف والی، مفعول مطلق کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو ظاہراً حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے سامنے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ مقدر ہوتا ہے، پھر مقدر نکالنا ہوتا ہے۔ جیسے عرب لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم جیسے کسی نے ہمارے لیے کوئی اچھا کام کیا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکریہ یا تھینکس، اس طرح کہتے ہیں نا۔ لیکن عرب لوگ کہتے ہیں شکرن، عرب لوگ شکرن کہتے ہیں۔ اب شکرن اگر اکیلا لفظ موجود ہے تو اس کو نصب کس نے دیا؟ اس کو نصب کس نے دیا؟ فعل محذوف نے۔ یہاں فعل محذوف نکالنا پڑے گا، تو مفعول مطلق کے فعل کو بھی کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ سماعی ہے، یعنی عرب لوگ جس طرح حذف کریں گے اسی طرح ہمیں حذف کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی طرف سے اپنی عقل چلا کر کسی جگہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مفعول بہ کے فعل کو بھی بعض اوقات حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ فعل پر دلالت واضح طور پر موجود ہے، جیسے کسی نے سوال کیا کہ یہ کام کس نے کیا، تو جواب میں صرف وہ نام ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سوال کے اندر جب فعل آ گیا تو جواب بھی تو اسی کا دیا جائے گا نا، جو پوچھا جائے اسی کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چنا، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ جو سوال ہے اسی کا جواب دیا جائے گا، جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے کوئی سوال کیا اور آپ اپنے ذہن میں اپنی عقل چلا کر کوئی الگ بات کر دیں، سامنے والے کو گھمانے کی کوشش کریں، تو یہ عند شرع معتبر نہیں ہے۔ عند شرع یہ جھوٹ ہی شمار ہوگا۔ سمجھ آئی؟ آپ اپنے ذہن میں چونکہ ایک بات بنا کر پیش کر رہے ہیں نا، لیکن ایک قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ تو یہی ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ اگرچہ گھما رہے ہیں لیکن سوال کرنے والا کیا سمجھے گا کہ یہ میرے سوال کے مطابق جواب دے رہا ہے، تو وہ تو جھوٹ ہے، آپ نے جھوٹ بولا۔ یہ گھمانا اور تعویل کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی شرع میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مذموم مقاصد کے لیے جو تعویل کی جائے وہ جھوٹ ہی ہوتی ہے۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تعویل کی جائے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو جائز تعویل ہے وہ کچھ حضرات نے پڑھی ہوگی، جو بڑی کلاسوں والے ہیں انہوں نے پڑھی ہے، اصول فقہ میں پڑھی ہے، اور جو چھوٹی کلاسوں والے وہ انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے۔ اچھا، مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ جو ویسے تو چار صورتیں، ایک وجوبی ہے، ایک جوازی ہے، سماعی ہے اور وجوبی ہیں۔ تو اس میں سے جو مشہور زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے وہ ہے منادہ۔ مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کی ایک صورت ہے منادہ۔ منادہ سے پہلے ایک قاعدہ یہ بھی سن لیں کہ جب کوئی چیز الفاظ میں مذکور ہوتی ہے تو اس کا حکم اور اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کو حذف کر دیا جائے، شے کو الفاظ سے حذف کر دیا جائے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل اور اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے مثال پڑھی تھی مفعول مطلق والی، تو اس میں عمل تبدیل نہیں ہوا۔ شکرن اصل میں تھا شکرتو کا شکرن،
تو شکرن اپنے حال پر باقی رہا. جب شکرتو کو حذف کر دیا تو پھر اس کے باوجود حذف کے باوجود اس نے اپنا عمل باقی رکھا, شکرن کو نصب دیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کا وہ والا عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو لازمی نہیں کہ حذف کے بعد وہی شکل باقی رہے, یہ لازمی نہیں ہے. کبھی وہی شکل باقی رہتی ہے, کبھی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے, کبھی تبدیلی کر دی جاتی ہے. جیسے الحمدللہ یا الحمد یوں کہتے ہیں, تو یہ اصل میں حمدت اللہ حمدن. الحمدللہ یہ اصل میں کیا ہے؟ حمدت اللہ حمدن. یہ حمدن وہی مفعول مطلق ہے, لیکن جب فعل کو حذف کر دیا تو پھر حمدن کو مبتدا کی جگہ پر لے آئے, اس کو رفع دے دیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محذوف کے بعد حذف کرنے کے بعد اس شے کے احکام میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. تو منادہ بھی انہی میں سے ہے. منادہ میں کیا ہوتا ہے کہ فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے, مفعول بہ کو باقی رکھا جاتا ہے. اب مفعول بہ تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا, لیکن بعض صورتوں میں اس کو رفع دے دیتے ہیں. جیسے یا زیدو, یا زیدو یہ تھا ادعو زیدن. ادعو زیدن میں زید کو بلاتا ہوں. زید بن رہا تھا مفعول بہ, ادعو کا مفعول بہ بن رہا تھا. ادعو کو حذف کیا, اس کی جگہ پر یا کو لے کے آئے. اب زید کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے نا مفعول بہ کے اعتبار سے, لیکن چونکہ ادعو حذف ہو چکا اب تبدیلی آ گئی اور زید کو ہم نے مرفوع بنا دیا یا زیدو. تو بعض حالات میں احکام وہی رہتے ہیں, جیسے یا عبداللہ, یہ اصل میں کیا تھا؟ ادعو عبداللہ. تو ادعو کو حذف کیا, یا اس کی جگہ رکھا, تو عبداللہ ویسے کا ویسا رہا. یا عبداللہ یا ادعو عبداللہ دونوں میں کوئی فرق نہیں آیا. تو بعض اوقات احکام تبدیل ہو جاتے ہیں, بعض اوقات وہی رہتے ہیں. تو اسی اعتبار سے پھر منادہ کے قواعد بنا دیے گئے. منادہ کے قواعد یہ بنائے گئے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی پر ضم ہوگا, ورنہ پھر وہ منصوب ہوگا, چاہے وہ مضاف ہو, نکرہ موصوفہ ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو, تینوں صورتوں میں وہ منصوب ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مفعول کی تیسری قسم مفعول مطلق, مفعول بہ, اس کے بعد مفعول فی, مفعول فی اور مفعول لہو اور مفعول معہ. تینوں بالکل آسان ہیں. تینوں کی پہچان کا پہلے دو کی پہچان پڑھ لیں, تیسرا اس میں سے تھوڑا سا فرق ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیں. مفعول فی اور مفعول لہو, جب نام سے ہی ظاہر ہے مفعول فی کا مطلب اس میں فی ہوگا اور مفعول لہو کا مطلب اس میں لام ہوگا. یعنی ظاہراً لام نہیں ہوگا, لام کے واسطے سے وہ مفعول بن رہا ہے, فی کی وجہ سے وہ مفعول بن رہا ہے. تو ان دونوں کی آسان پہچان کیا ہے؟ جس کو مفعول فی بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے فی لگا کر دیکھ لیں, اگر ترجمہ درست ہوتا ہے, اگر عبارت درست ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ مفعول فی ہے. اسی طرح اگر مفعول لہو بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے لام لگا کر دیکھ لیں, اگر معنی درست ہو جائے تو اس کا مطلب وہ مفعول لہو ہے. تو نام سے ہی واضح ہے کہ مفعول فی اس کو بنائیں گے جس میں فی ہوگا, چاہے مقدر ہوگا, فی مقدر ہوگا. بعض نحویوں نے کہا کہ اگر ظاہراً فی لکھا ہو تو بھی وہ مفعول فی ہی بنتا ہے, لیکن راجح قول یہی ہے کہ مقدر ہوگا تو مفعول فی بنے گا. لیکن بہرحال پہچان کے لیے تو یہ ہے نا کہ فی لگا کر دیکھیں, اگر معنی درست ہو رہا ہے, اگر عبارت درست ہو رہی ہے تو وہ مفعول فی بنے گا. جیسے
ضرب زید امرن، اس کے بعد یوم الجمعہ۔ اب یوم الجمعہ جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مفعول فی بنائیں یا مفعول لہو بنائیں تو دونوں لگا کر دیکھ لیں، یوم سے پہلے فی لگا کر دیکھ لیں، یوم سے پہلے لام لگا کر دیکھ لیں۔ اگر اس سے پہلے فی لگائیں، فی ضرب زید امرن فی یوم الجمعہ، معنی درست ہوا یا نہیں؟ زید نے عمر کو جمعے کے دن میں مارا، تو جمعے کے دن میں مارا جاتا ہے نا، مارا جا سکتا ہے، کسی بھی دن میں مارا جا سکتا ہے نا، زید کی مرضی ہے جب دل چاہے وہ عمر کو مار دے۔ تو ضرب زید امرن فی یوم الجمعہ، جب فی لگانا درست ہے تو اس کا مطلب یہ یوم الجمعہ آتی ہے اور یوم الجمعہ مفعول فی ہے۔ اچھا، جہاں زمانے یا مکان کی بات آ جائے، دوسری پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ زمانہ جس کے اندر زمانہ پایا جائے یا جگہ پائی جائے تو وہ مفعول فی ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کے اندر زمانہ یا جگہ ہے یا نہیں ہے تو پھر آسان اور طریقہ یہ ہے کہ فی لگا کر دیکھ لو، اگر فی لگا کر درست ہوا تو پھر ترجمہ درست ہوا تو وہ مفعول فی بن جائے گا۔ اسی طرح مفعول لہو کے لیے لام لگا کر دیکھ لیں، اگر لام لگانا درست ہو تو پھر مفعول لہو بن جائے گا۔ جیسے اسی کے آگے اگر لگا دیں ضرب زید امرن یوم الجمعہ تعذیباً، مشہور مثال یہ دی جاتی ہے تعذیباً۔ اب اس کو اگر مفعول فی بنائیں، پہلے تو تھا مفعول مطلق بنا سکتے ہیں، مفعول مطلق تو ضربہ کا الفاظ الگ ہے، یہ لفظ دونوں کے الفاظ جدا جدا ہیں، معنی بھی ایک جیسا نہیں ہے، مفعول مطلق تو نہیں بنا سکتے۔ مفعول فی مارنے کا اثر یہاں تک پہنچ رہا ہے، مارنے کی بات یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، لہذا مفعول بہی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر مفعول فی بنائیں، فی لگا دیں تو معنی ہوگا ضرب زید، عبارت یوں بنے گی ضرب زید امرن فی التعذیب یا فی تعذیب، یہ بھی معنی درست نہیں ہوگا۔ تعذیب میں ادب سکھانے میں کیسے مارا جاتا ہے، تو پھر لام لگا کر دیکھ لیں، فی لگائیں گے تو معنی درست نہیں ہے، فی ہٹا کر پھر لام لگا لیں۔ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لام علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لام لگانے کا مطلب ہے اس کو وجہ بنائیں، اگر لام نہیں لگانا تو مطلب یہ کہ وجہ بنا کر دیکھ لیں کہ یہ وجہ بن سکتی ہے۔ اگر وجہ بن رہی ہے تو یعنی فعل کی وجہ، جو فاعل نے جو فعل کیا ہے نا، فاعل نے جو بھی فعل کیا اس فعل کی یہ وجہ بن سکتی ہے تو اس کو مفعول لہو بنا دیں۔ لام لگانا درست ہے، یعنی اس کو اس فعل کی وجہ بنانا۔ زید کے مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ادب سکھانا، اس نے مارا ادب سکھانے کے لیے والا معنی آ گیا، علت والا معنی آ گیا، لہذا اس کو مفعول لہو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کو مفعول لہو بنائیں گے ضرب زید امرا یوم الجمعہ تعذیباً۔ ٹھیک ہے، یہیں پر آج کا سبق ختم۔